من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے نازل فرمایا. اللہ کہتے ہیں انسان بڑا بھولا بھالا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظلم اور جہول کہا قرآن نے. اس کے ایک نقطہ بیان کیا علماء نے کہ جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو جب سنوارتی ہے ایک کالا ٹیکا لگا دیتی. کیوں؟ میرے بچے پہ نظر نہ لگے. بعض روایتوں میں ڈاڑھ میں لگانے کا ثبوت ملتا ہے. میرے دوستو، اللہ نے اللہ کے حبیب کو اس انسانیت کو نظر سے بچانے کے لیے ظلم اور جہول کہا تاکہ آسمان زمین پہاڑ کی نظر نہ لگ جائے. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. آج اسی قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، اب تو دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہمارے ہاتھوں میں ہے، موبائل، جس کی وجہ سے آج تلاوت گھروں سے نکل گئی. تلاوت کرنے والے ختم ہو گئے. اگر کوئی بوڑھا بوڑھی ہے تو وہاں دیکھیں گے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اب تلاوت تو مدرسوں میں رہے گی. آج ان طلبہ کا احسان ہم پر ہے، تلاوت ہم نہیں کر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. اللہ کہتا ہے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کر ترغیب کے لیے، چھپا کر تاکہ ریاکاری کبر پیدا نہ ہو جائے، اور فرمایا اللہ سے ایسی تجارت، ایسا کاروبار کرتے اس میں کوئی گھاٹا نہیں. آج یہ قرآن آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کیا، اور پہاڑ نے انکار کیا. ہمارے اندر تحمل نہیں ہے. آج ان حافظ، ان بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا جاتا ہے. آج میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا عالم و حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پوری دنیا کا دیندار ہونا ضروری ہے. دینداری میں قرآن کا صحیح پڑھنا، قرآن کی صحیح تلاوت، نماز کا صحیح پڑھنا، روزے کا صحیح رکھنا، حج کو صحیح سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں. لیکن آج ہم کوئی مرتا ہے تو یاد آتا ہے کچھ قرآن پڑھ کے بخشیں گے. قرآن میں اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، یا ان کے دل پہ تالا لگ گیا ہے، ان کا دل بند ہو چکا ہے، دل پر مہر لگ گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ کہتے ہیں اللہ نے دل کو مہر لگا دیا ہے، نگاہوں پر پردہ ہے. اتنا ہی نہیں، کفار مکہ اللہ کے حبیب رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے نہ پائیں، اپنے کانوں کو کپڑے سے بند کر لیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے یغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. اللہ کہتے ہیں تکبر کی بنیاد پر بند کر دیتے تھے، بند کر لیا کرتے تھے تاکہ نہ سنیں. اتنا ہی نہیں، ایک شخص تھا نضر بن حارث، لوگوں کو کہتا تھا یہ قرآن نہ سنو، آؤ یہ گانے بجانے سنو.
قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وہ کہتا تھا قرآن نہ سنو، بیکار باتیں. وہ کوشش کرتے تھے. میرے دوست بزرگوں، ایک صحابی طفیل دوسی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کان میں کبھی کپڑا انگلی رکھ لیتے تھے تاکہ محمد الرسول اللہ سے قرآن نہ سنے، محمد کی بات نہ سنے. روایت میں آتا ہے ایک دن جا رہے تھے، آواز قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، زندگی ان کی سنور جاتی ہے. ایک شخص تھا عبداللہ ابن امیہ، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے سامنے آسمان سے سیڑھی اتر آئے اور سیڑھی پہ چڑھ کے آپ اوپر جائیں اور اللہ کے پاس سے اپنی نبوت اور رسالت کی دستاویزات لے کر آئیں اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی آ کر کے گواہی دیں گے، میں نہیں مانوں گا. کتنی ہٹ دھرمی تھی، کتنے سخت لوگ تھے، اس طرح کا مزاج تھا. اللہ کے نبی نے سب کو برداشت کیا. قربان جائیے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی عبداللہ ابن امیہ ہے، ابو سفیان کے ساتھ آتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں ایمان لاتا ہوں اس سرزمین پر پوری کائنات میں اللہ کے بعد آپ سے بہتر انسان مجھے کوئی نظر نہیں آتا. یہ تھے لوگ تھے، دیوانے لوگ تھے، ماننے کا جذبہ تھا، وہ مانتے تھے میرے دوستو. اور ماننا اس طرح کوئی چوچرا نہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری اللہ کے نبی نے نکال کے پھینک دیا، حرام ہے مردوں کے لیے. آپ نے پھینکا. ایک صحابی نے ان سے کہا کہ اسے اٹھا لو، اس سے نفع حاصل کر لو، یا تو بیچ دو یا گھر میں اپنی مستورات کو دے دو، نفع حاصل کرو. جذبہ دیکھیے صحابی کا. کہا کہ جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ہم ہوتے، حالانکہ نفع حاصل کرنا منع نہیں تھا ان کے لیے، ایسی محبت تھی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے، ایک گھر پہ نظر پڑی، فرمایا کس کا ہے؟ کہا فلاں صحابی کا. آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، آپ ناراض ہوئے. یہ نہیں، گھر بنانا منع نہیں، اپنی اپنی راحت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وہ جس طرح عمدہ مکان بنانا چاہے بنا سکتا ہے، لیکن تکبر گھمنڈ کے طور پہ نہیں کہ اس کے مکان سے میرا مکان بڑھیا، میرا مکان اونچا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ہوگا. کیا ہوگا؟ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. کہا کہ ایک زمانہ ان قریب آئے گا، قیامت کے قریب، باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ بیٹا ماں باپ پر حکومت کرے گا. ہو رہا ہے بیٹا ماں باپ پر حکومت کرے گا. ماں باپ ڈریں گے بچے سے بات کرنے کے لیے کہ کہیں دانا پانی بند نہ کر دے. افسوس ہے، فرمایا تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن چلنے والے لوگ، جنگلوں پہ بکریاں چرانے والے لوگ بلڈنگ بنائیں گے فخر کرنے کے لیے، صرف فخر کے طور پر. بنانا منع نہیں ہے، بنا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا کہ میرے صحابی اس طرح کی زندگی گزاریں. آپ چلے گئے. وہ صحابی کی ایک جو صحابی ساتھ میں اللہ کے نبی تھے ساتھ تھے، ان سے ملاقات ہوئی کہ آج تمہارے گھر کے پاس سے رسول اللہ کا گزر ہوا. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی، آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے. حدیث میں آتا ہے وہ صحابی جا کے پوچھ سکتے تھے، ہم ہوتے کہا میں گھر بنایا تم کو کیسا لگا؟ تم محلہ اپنی جگہ ہو، ہم نے گھر میں کہا تمہارا حق ہوتا ہے. میں یہ کھلے عام کہتا ہوں، میں ہر جگہ کہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. میں جانتا ہوں، میں سفر کرتا ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں آج کیا حالت ہے. اچھائی نہیں دیکھیں گے. فرمایا اللہ کے نبی سے جا کے پوچھا نہیں، وہ صحابی گئے، مزدوروں کو جمع کیا، پورے